ایک سیاح خلیفہ ہارون کے دربار میں حاضر ہوا اور 2 سوال کر کے پورے درباریوں کو شرمندہ کر دیا۔ سیاح اشاروں میں سوال کرتا تھا اور کوئی بھی درباری ان اشاروں کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ سیاح پورے درباریوں پر ہنسنے لگا تو خلیفہ کو غصہ آ گیا۔ خلیفہ نے سیاح کو اپنے دربار میں مہمان کے طور پر ٹھہرا لیا اور تمام درباریوں کو حکم دیا کہ کل تک سیاح کے سوالوں کا جواب دے دینا چاہیے، ورنہ تم سب درباریوں کو جائیداد سیاح کے حوالے کر دوں گا۔ تمام درباری بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ سیاح کے سوالوں کا جواب کیسے دیا جائے۔ ایک درباری نے کہا کہ بہلول ہی ان سوالوں کے جوابات دے سکتا ہے۔ وہ سب مل کر بہلول کے پاس گئے اور اس کی منت کی کہ کل آپ دربار میں ضرور تشریف لائیے گا۔ دوسرے دن جب بہلول دربار میں تشریف لایا تو سیاح نے بلند آواز میں کہا کہ تم لوگوں میں سے کوئی میرے سوالات کے جوابات دے گا؟ بہلول نے کہا کہ میں فقیر آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ سیاح نے سب سے پہلے ایک چھڑی سے زمین پر دائرہ لگایا تو بہلول نے اس دائرے کے درمیان سے ایک لکیر کھینچ دی۔ سیاح بہلول کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا اب دوسرے سوال کے لیے تیار ہو جاؤ، جو کہ پہلے سے زیادہ مشکل ہے۔ سیاح نے زمین پر ایک اور دائرہ لگایا اور پھر اس دائرے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پھر سیاح نے ان 4 حصوں میں سے ایک حصے پر سیدھا ہاتھ رکھ لیا اور ہاتھ کی انگلیاں اوپر کی جانب بلند کی۔ بہلول نے جواب میں اپنا الٹا ہاتھ سیاح کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ سیاح بہت حیران ہوا اور خلیفہ سے کہا آپ لوگوں کے درمیان ایک نہایت عقل مند انسان رہتا ہے جو میرے مشکل اشاروں کو سمجھ پا رہا ہے۔ خلیفہ ہارون نے سیاح سے پوچھا کہ آپ نے اشاروں میں کون سے سوالات پوچھے تھے اور بہلول نے کون سے جوابات دیے؟ سیاح نے کہا میں نے سب سے پہلے زمین پر ایک دائرہ لگا کر بتایا کہ زمین گول ہے، تو بہلول نے اس جواب میں دائرے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ کر زمین کو 2 کرہ یعنی کرہ شمالی اور کرہ جنوبی میں تقسیم کر دیا۔ دوسرے سوال میں نے زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور بتا دیا کہ زمین کے 3 حصے پر پانی مشتمل ہے اور ایک حصہ خشکی پر مشتمل ہے، اور اپنا سیدھا ہاتھ خشکی والے حصے پر رکھ دیا۔ انگلیاں اوپر جانب کر کے بتایا خشکی پر نباتات اگتے ہیں۔ بہلول نے اپنا ہاتھ الٹا کر کے نیچے کی جانب 2 انگلیاں کر کے جواب دیا کہ یہ نباتات سورج کی روشنی اور بارش کی وجہ سے نشو و نما پاتے ہیں۔ خلیفہ بہلول کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا۔